سبسکرائب کیجئے آل نیپال اسلامک ٹیوب کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس بروقت ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مظاہر مظاہری ہے۔ کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے ایک میسیج اور ایک پیغام دینے کی کوشش کی، لیکن اس میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی۔ وہ غلطی میں بھی ایکسیپٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ غلطی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، میں ان کی تقریریں سنتا ہوں، استفادہ کرتا ہوں، ان کی تقریریں سن کر کے میں بیان کرتا ہوں۔ بہت سارا استفادہ ہوا، بہت ساری حدیثیں میں نے ان کے بیانات سے یاد کی ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ میں ان کی کوئی بے عزتی کرنے کا میرا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ میں نے ان کی کوئی بے عزتی کی ہے، لیکن کچھ لوگ جو شخصیت پرست ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا جو شخصیت پرست ہیں۔ انسان پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے۔ مولانا طارق جمیل ہمارے بڑے ہیں، آپ یہ بتائیں، گرچہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن اگر وہ کبھی غلطی کر جائیں، آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی سائیڈ، حدیث پاک کی سائیڈ لوگے یا مولانا طارق جمیل کی سائیڈ لوگے؟ اگر مولانا سعد صاحب کہیں غلطی کر جائیں، انسان مانتے ہو یا نبی مانتے ہو؟ اگر آپ ان کو انسان مانتے ہو تو یہ ماننا لازم ہے کہ غلطی ان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، حدیث میں ہے انسان غلطی کا بنا ہوا، غلطی اس سے ہوتی ہے۔ گرچہ انہوں نے کی نہیں، کی ہوگی پہلے، علماء نے ان کی داروگیر کی ہے، پکڑ کی ہے، لیکن شخصیت پرستی کا کیا مطلب ہے؟ گالیاں دے رہے ہیں کمنٹ میں، اپنی شخصیت کو جو ہے اجاگر کر رہے ہیں، کتنا دماغ ہے، کتنا مائنڈ ہے، گالیاں دے رہے ہیں۔ دو بھائی گالیاں، کیا غلط کہا میں نے؟ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہیں، کیا غلط کہا ہے میں نے ایک میسج یہ دیا ہے کہ جتنے بھی یہ چاہے ہندوستان کے علماء ہوں یا پاکستان کے علماء ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مولانا طارق جمیل ہوں، طارق مسعود ہوں، منظور مینگل ہوں، تقی عثمانی ہوں، ہندوستان سے مولانا ارشد مدنی ہوں، مولانا سعد صاحب ہوں، محمود مدنی ہوں، خالد سیف اللہ رحمانی ہوں، خلیل الرحمان سجاد نعمانی ہوں، جتنے بھی ہوں، اب سنو، چاپلوسی والے بیان جو بھی کرے گا جس سے مسلمان یہ سبق لیں کہ اتنے لبرل ہو جائیں کہ اپنے اسلام کی حدوں سے نکل کر غیر مسلموں کی حدوں میں چلے جائیں، تو پھر ہم جیسوں کو بولنا پڑے گا۔ پھر آپ شخصیت پرستی کر لیں، یا تو قرآن پاک دیکھ لینا، حدیث پاک دیکھ لینا، اور یا پھر اس شخص کے جس سے آپ عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھ لینا۔ اب میں بتاؤں آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں نے وہ ویڈیو اس لیے بنائی تھی، اگر اتنی محبت اور محبت کے بیان ہوتے رہیں گے تو آنے والی نسل 10 15 20 50 سال میں ایسی ہو جائے گی کہ یہ کفر کو اور جو ہے کفر کے جتنے کام ہیں ان کو برا نہیں سمجھے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، لبرل لوگ ابھی بھی جو مسلمان ہیں ہولی بھی منانے لگے، دیوالی بھی منانے لگے، مورتیوں کی آرتی بھی اتارنے لگے، جب ہمارے یہاں کاوڑ چلتے ہیں ان کو کھانے کھلانے لگے، جبکہ قرآن کے اندر ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اب وہ جو کاوڑ لے کے جا رہا ہے شیولنگ پہ، بھکت بھم بھم بھولے جاتے ہیں ہندوستان میں ہریدوار اسنان کرنے، ثواب کا کام کرنے جا رہے ہیں، عذاب کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اتنی لمبی لمبی داڑیاں لگا لگا کر کے کیلے کھلا رہے ہیں ان کو سبق دینا ہے میرا مقصد۔ عجیب انسان ہے یار، گالیاں دے رہے ہیں، مطلب میں نے کہا کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں میں نے، غلط کر دیا کچھ؟ ان الذین آمنوا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، کفر ہی پہ مر گئے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اور فرشتوں کی لعنت ہو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ آپ کے بیان سن سن کر کے دوست بنائیں گے، آپ ان کا احترام کرنے کا سبق دے رہے ہو۔ حدیث پاک کے اندر ایک حدیث مجھے ایسی دکھا دو جس میں اللہ کے نبی نے ان کے جو کفر کے کام ہیں، ان کے شعائر کفر ہیں، جو کفر کی پہچان ہے، ان کے اندر اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو چھوٹ دی ہو یا خود ان کا احترام کیا ہو ان کاموں میں۔ تو جب آپ بیان کر رہے ہو ان کے احترام کا، تو آپ یہ بھی بیان کرو نا کہ شعائر کفر میں ان کا اتباع نہیں کرنا ہے۔
کسی میت کو جلانا یہ کفر کی پہچان ہے، اسلام کی نہیں. اس کو کندھا دینا، شمشان گھاٹ تک لے جانا، یہ کفر کی پہچان ہے، ایمان کی نہیں. اس سے اسلام روکتا ہے، منع ہے، حرام ہے. ہمارا ہندوستان کے اندر ہم برابر کے شہری ہیں. آپ چاپلوسی نہ کریں، جتنی آپ چاپلوسی کریں گے اتنا ہی یہ آپ کے سر پہ چڑھیں گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کافر نہ بن جاؤ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ سے یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ انہی کے دین میں نہ چلے جاؤ. کس کو شوق ہے ایمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کافر بننے کا؟ حدیث پاک کے اندر ہے من رضی عمل قوم کان شریک من عمل به، جو کسی قوم کے مذہبی کام کو، بھائی میرے الفاظ دھیان سے سننا آپ لوگ، بغیر کسی بات کے گالیاں مت پلاؤ، ورنہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن میں بھی دامن پکڑوں گا. کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. حضرت تھانوی سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ اچھے ہو یا سور اچھا ہے. حضرت تھانوی نے جواب دیا کہ اگر میری موت ایمان پہ ہو گئی تو میں سور سے اچھا ہوں، اور اگر میری موت ایمان پہ نہ ہوئی تو میں سور سے بھی برا ہوں. اندازہ لگائیں. تو اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، کیا پتا میرا دل کیسا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں دکھاوا کر رہا ہے، شہرت کرنا چاہ رہا ہے. تمہیں پتا ہے میں شہرت کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا ہے تم جانتے ہو. میرے دل میں کیا ہے تم جانتے. علیم بذات الصدور ہو، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تم فرعون بن رہے ہو. میرے دل میں تو نہیں ہے کوئی ریا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی کفر کے کام کر کے اپنا ایمان نہ کھوئیں. ہاں ہمدردی کرو آپ کافروں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی اللہ کے نبی نے کی، یہودی لڑکے کی عیادت کی ہے، آپ بھی عیادت کرو. علاج کراؤ، ہاسپٹل لے کے جاؤ، کھانا کھلاؤ، گھر بنواؤ، ان کی بچوں کی شادی کراؤ. جہاں تک اسلام کہتا ہے، جہاں تک کام انسانیت کے ہوں گے وہاں تک آپ ان کی ہیلپ کریں. لیکن جب کام انسانیت سے نکل کر مذہب پر آ جائے گا تو پھر آپ کو اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے، ان کے مذہب کی طرف نہیں جانا ہے. اگر کسی کی لاش پڑی ہے غیر مسلم کی، آپ کو اس کو جلانے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ لاش کی بے حرمتی ہے. اسلام کے اندر مرے ہوئے انسان کی بھی قدر و قیمت ہے. مرے ہوئے انسان کی بھی اسلام کے اندر کیا ہے؟ قدر و قیمت ہے. ناک نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں اکھاڑ سکتے، کان نہیں کاٹ سکتے. اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا. اگر کسی دشمن کی لاش بھی مل گئی، آپ اس کی کان ناک نہیں کاٹ سکتے، مسلح نہیں کر سکتے. جب مسلح نہیں کر سکتے، ناک نہیں کاٹ سکتے، پورے جسم کو جلانے کی اجازت دے دیں گے اللہ کے نبی؟ اور تم جا کے جلا رہے ہو اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہو. اور بڑھاوا دے رہے ہیں ان علماء کے بیانات جن علماء نے زیادہ محبت کی گھٹی پلائی ہے. پلاؤ ان کو محبت کی گھٹی. محبت وہاں تک رکھو جہاں تک اسلام نے لکیر کھینچ دی ہے. جب اسلام نے ایک لکیر کھینچ دی ہے، ان کاموں میں تم ان سے ہمدردی کر سکتے ہو، ان میں مت کرو، چھوڑ دو. اب کتنے لبرل ہو گئے، دیوالی میں جا رہے ہیں، ہولی منا رہے ہیں، رنگ کھیل رہے ہیں، آرتی اتار رہے ہیں، اتارو. تو پھر ایمان اور کفر کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. مومن کا مطلب یہ ہے اللہ کو ایک ماننا، محمد کو رسول ماننا، اور قرآن کو اس کی کتاب ماننا، اور اس کے سارے احکامات کے اوپر عمل کرنا. اللہ کے نبی کو قرآن میں یہ حکم دیا تھا اللہ نے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جو صرف مولانا طارق جمیل کی محبت میں مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میرے محترم ہیں، میرے عزیز ہیں، میں ان کو اپنا بزرگ مانتا ہوں، میں ان کے بیانات سنتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کو، اگر کبھی مولانا طارق جمیل اور قرآن کی آیات میں سے کسی ایک کو چننا پڑے، کسے چنو گے؟ حالانکہ ایسا ہوا نہیں، یہ ایک میں مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں. اگر مولانا سعد صاحب جو مرکز نظام الدین والے ہیں، اور اگر مولانا ارشد مدنی، محمود مدنی، ان کے بیانات قرآن کی باتوں سے ٹکراتے ہوں، کس کے بیان کو فالو کرو گے؟ آیتیں پڑھ کر کے سناؤ. زیادہ محبت کے دن دورے پڑ رہے ہیں نا، ان کی محبت کے دورے 10-20 سال میں نکل جائیں گے، جب یہ سارے کے سارے مسلمان جو ہے کفر کی طرف بھاگیں گے. اور کفر کو انہوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. بڑا بھاری جرم ہے، بڑا بھاری جرم ہے. جس اللہ نے اس زمین کو، کائنات کو، آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا ہے، قرآن میں سب دعوے ہیں. اللہ نے زمین کو بچھایا، الم نجعل الارض مہادا وجعلنا الجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا. جس اللہ نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، تو اس نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ مجھے مانو، میں نے بنایا ہے سب کچھ، میں نے بنایا تمہیں. نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. فلولا تصدقون، مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو میرے بھائی، میرا کسی شخصیت کو جو ہے ٹارگیٹ کرنے کا مقصد نہیں تھا. میں اپنی بات سے معافی چاہتا ہوں. باقی آپ
ان مسائل کے اندر کہ جن میں جو کافروں کا شعار ہے، کافروں کی پہچان ہے، ان میں آپ حصہ نہ لیں. کال کر دیں، پولیس کو کر دیں، نگر نگم والوں کو کر دیں. بھائی لاش جب آئے گی، پولیس اٹھائے گی، جبھی تو پتہ لگے گا کہ ہاں گورنمنٹ کی بھی کوئی کمی ہے. گورنمنٹ کی تو تم کمی نہیں پتہ لگنے دے رہے، بس فیس بک پر مشہور ہونے کے لیے ٹوپیاں لگا لی اور چل دیے. یہ نہیں پتا کہ اسلام منع کر رہا ہے اس چیز سے. آپ میرے بیان کو بھڑکاؤ یا اس طریقے سے اینگل سے نہ لیں. میرے بھائی میں ایک ایمانی جذبے سے سمجھا رہا ہوں. یہ ایک مولوی کی یا ایک یوں سمجھ لو دین ایمان جاننے والے کی دل کی تڑپ ہے. یہ نہ سمجھے کوئی مشہور ہونا چاہ رہا ہوں میں. نہ مجھے مشہور ہونے کا شوق ہے، نہ مجھے کچھ بھی شوق نہیں ہے. مجھے صرف یہ شوق ہے کہ مسلمان اسلام کا پالن کریں، ایمان کی باتوں پر چلیں. جن کاموں سے اسلام نے روکا ہے، اسلام روکتا ہے ان کاموں سے جو غیر مسلموں کا مذہبی پہچان ہے، جو غیر مسلموں کی مذہبی پہچان ہے. آپ کو ان سے روکنا پڑے گا. اگر آپ ان کو پسند کریں گے، قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے جائیں گے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اور ایک حدیث کے اندر یوں ہے، من رضی عمل قوم کانا شریک من عمل بہ، کہ جو جس قوم کے عمل سے راضی ہوگا تو وہ اسی کے اندر شریک ہوگا جو وہ عمل اس نے کیا ہے جس سے وہ خوش ہو رہا ہے. خود اندازہ لگا لو ان باتوں پر. گالیاں مت دو میرے بھائی. کسی شخصیت وہ اللہ سے یا اللہ کے قرآن سے بڑا نہیں ہے کوئی بھی. اور سب کو مرنے کے بعد پتہ لگے گا میرے بھائی کہ کون کتنے پانی میں تھا. حشر کے میدان میں سب کو وہاں جا کر کے پتہ لگے گا. مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے ایک شخص کا نام لیا. میں ایک شخص کا نہیں ہے، بہت ساروں کا نام لے دیا. اور اس کے علاوہ جو رہ گئے اور اس طریقے کا بیان کرتے ہیں وہ بھی میرے اس بیان میں شامل ہے. باقی اگر کسی کا دل پھر بھی دکھا ہو اور یہ لگتا ہو کہ میں نے غلطی کری ہے، میں طالب علم ہوں، چھوٹا ہوں، سمجھنے میں کہنے میں کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی. بہت سارے مجھ سے بڑے بڑے کبار علماء پڑھے ہیں، لیکن میں پھر بھی معافی چاہتا ہوں. بس جو کہا بھائی معافی دے دینا مجھے. اور جو ہے اگر میں نے صحیح کہا ہے تو قرآن کی باتوں کو سامنے رکھ کر ان کو ایکسپٹ کر لینا. اور جو لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان والے علماء کو کیوں ٹرول کر رہے ہو آپ اور جو ہے اپنے لوگوں کو جا کے خود سمجھا دو، تو بھائی ہندوستان تو ایک سا ہوگا، میں اکیلا جا کے سمجھا دوں گا سب کو. ارے بھائی جب ان کے بیان سن کے آدمی غلط مطلب نکال رہے ہیں تو یار انہیں کوئی تو کہوں گا میں. اگر وہ اپنے بیان میں ایک لفظ بول دیں گے، ان کا کچھ گھٹ جائے گا، وہ گھس جائیں گے کہیں سے، یا ان کا کچھ بگڑ جائے گا. امت کی بھلائی کے لیے تو کام کر رہے ہیں وہ بھی. میں نے کون سا اپنے فائدے کے لیے کہہ دیا؟ میں بھی تو امت کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ کہیں گے 1 کروڑ لوگ سنیں گے، میں کہوں گا 2 لوگ سنیں گے. تو بھائی 2 لوگوں کو سنانا زیادہ اچھا ہے، زیادہ لوگوں کو سنانا زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہا تھا میں نے انہیں. اور رہی بات اس کی، میں گھر گھر جا کے کہوں بھائی کس کس کو کہوں؟ 130 کروڑ لوگ ہیں ہندوستان کے اندر. یہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یہ ہے، انہی چیزوں سے پیغام پہنچ رہے ہیں. اس سے زیادہ تو میں کچھ کر نہیں سکتا. باقی گھروں میں جانے کی بات ایسی ہے، لاک ڈاؤن لگا پڑا ہے، لاک ڈاؤن میں ہی ہو رہے ہیں کام، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو مسجد میں رہتے ہیں، امامت کرتے ہیں. جتنی بات ہمارے مقتدی آتے ہیں 500-600 ان تک پہنچانی ہوتی ہے پہنچا دیتے ہیں. باقی جب لگا کہ ہاں فیس بک سے زیادہ پہنچ سکتی ہے تو آپ تک پہنچا دی. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو شیئر کریں نہ کریں. اچھی لگتی ہے شیئر کر دیں، نہیں اچھی لگتی مت کریں. بھائی ہمیں مشہور نہیں ہونا ہے، اللہ کے یہاں سب کو جواب دینا ہے. بس وما علینا الا البلاغ، جو کہا اتنا ہی کافی ہے. ہمارے ذمے جو ہے پہنچانا تھا پہنچا دیا. قیامت کے دن کم سے کم میری تو پکڑ نہیں ہوگی کہ بھائی تو بھی ایک مولوی تھا، تو نے کیوں ذمہ داری ادا نہیں کی. میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. وما علینا الا البلاغ.